آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی بھی اسکلس کو لے کے بگننگ لیول پہ ہیں یا پھر ایکسپرٹ لیول پہ ہیں تو آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ کلائنٹس کو اپروچ کرنا چاہیے، کیسے اپنے کریئر کو بنانا چاہیے۔ دیکھیے اس میں نا دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے ادھر یا تو آپ بگننگ لیول پہ ہوں گے، یا پھر آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہوں گے۔ بگننگ لیول سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بگننگ لیول پہ یا تو آپ کے پاس کلائنٹس نہیں ہوں گے، یا پھر اگر آپ کے پاس کلائنٹس ہوں گے تو بہت جو ہے وہ لو پینگ کلائنٹس ہوں گے۔ یہ چیز ہے۔ اب بگننگ لیول پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا تو آپ ڈائریکٹلی اور انڈیویجول کلائنٹس کو اپروچ کریں، یا پھر آپ کوشش کریں کہ کسی فرم، کسی آرگنائزیشن کا پرماننٹ حصہ بن جائے جو کہ آپ کو منتھلی بیسس پہ پے کر رہے ہو۔ اور فرمز بھی جو ہیں شوڈ بی لوکل، اوکے، یا پھر میڈیم لیول کی فرمز ہونی چاہیے۔ اگر کائنڈ آف تھوڑی انٹرنیشنل فرمز بھی ہیں تو وہ بھی میڈیم لیول کی ہونی چاہیے۔ وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز لیول کتنی ہے۔ کوئی بھی اسکل ہے آپ کے پاس، آپ اس کی سروسز دے رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی آپ کی جو لیول ہے سروسز کا وہ کس طرح کا ہے۔ اس حساب سے آپ نے اپنی گڈ ول کریٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا کریئر بوسٹ کرنا ہے، آپ نے ارن بھی کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں تو آپ اسمال یا میڈیم لیول کی فرمز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر انڈیویجول کلائنٹس ہے یا پھر کسی فرم کے ساتھ آپ اٹیچ ہوئے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ دیکھیں جب بالکل بگننگ لیول پہ آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کوشش کریں، یو شوڈ ٹرائی کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز اتنی نہیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس تو بالکل نہیں ہوتا ہے، تو آپ کسی فرم کے ساتھ کوشش کر کے جڑ جائیں۔ جب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ایک تو وہ آپ کو کانسٹنٹ ورک فلو میں لے جائیں گے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس ورک فلو کو آپ جب ٹیکل کریں گے ایوری ڈے تو اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی۔ دوسرا جو چھوٹے چھوٹے ایررز ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں، کلائنٹس کا کام ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ایررز کیسے ٹیکل کرنے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے ان کو جو ہے وہ کور اپ کرنا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کر کے دینا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کانسٹنٹ ورک فلو ہوتا ہے۔ ورک فلو کانسٹنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ شروع میں یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ، اور آپ کو ایک اچھی سیلری آفر ہوتی ہے۔ اب سیلری میں بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو یا تو میڈیم فرم جو بھی ہوگی، لیکن چونکہ آپ خود بگننگ لیول پہ ہوں گے، یا تو بہت لو سیلری ہوتی ہے۔ اگر لو سیلری ہے تو پھر آپ پرزیورنس دکھائیں، آپ اس جاب پہ لگے رہیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں جب تک کہ آپ کی اسکلز بہت اچھی پالش نہیں ہو جاتی، یو ڈونٹ ہیو گڈ ایکسپرٹیز، ایکسپیرینس، ایوری تھنگ، اور آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ آپ بڑی بڑی فرمز کو اور بڑے بڑے کلائنٹس کو اپروچ کر سکیں۔ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو جو ہے وہ پیشنس دکھانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو ایک اچھی پے مل جاتی ہے، سم ٹائمز آپ کی اسکلس کچھ بہتر ہوتی ہیں اور آپ کو بائی لک اور بائی ایفرٹ آپ کو ایک اچھی پے والی جاب مل جاتی ہے تو آپ اس جاب کو کنٹینیو کریں۔ یہ چیز ہوتی ہے، آپ نے اس چیز کو ہمیشہ دیکھنا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بگننگ لیول سے اوپر آ گئے، لائک آپ کو 1 ڈیڑھ 2 سال ہو گیا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو گیا ہے، میڈیم لیول پہ چلے گئے یا پھر مزید آپ ایکسپرٹ لیول پہ چلے گئے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایکسپرٹ لیول پہ جانے کے بعد یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، دوسرا آپ کے پاس کسی آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جب آپ بڑی بڑی آرگنائزیشنس کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو اپروچ کرتے ہیں تو جو فرمز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، دوسرا یہ جب ہائی پینگ انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے ہیں، جب آپ ان کو، یا پھر لوکل بھی ہائی پینگ کلائنٹس ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں تو بھی فرم کا ایکسپیرینس بہت ویلیویبل ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری طرح کا ڈفرینٹ کام آپ کے پاس آیا ہوگا تھرو فرم، تو آپ نے ہر طرح کا کام ٹیکل کیا ہوگا، آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کی اسکل بھی ہوگی اور انڈر پریشر کام کرنا بھی آتا ہوگا، تو آپ کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے جاب دیتے ہوئے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ایکسپرٹ لیول پہ، میڈیم لیول پہ جا کے آپ کو انڈیویجول کلائنٹس کو اپروچ کرنا چاہیے یا پھر آپ کو فرم کو اپروچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو میڈیم سے ہائی پینگ فرم میں جاب مل رہی ہے تو آپ اس کو ضرور اپروچ کریں، دیکھیں کہ وہاں پہ گروتھ کے چانسز ہوں گے، اوکے، اور آپ کے پاس کنسسٹنٹ ورک فلو ہوگا، آپ نے وہاں پہ ضرور جانا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس جاب کو آپ ضرور لے لیں، یہ چیز بہت امپورٹنٹ رہے گی آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم مینج ہو رہا ہے، یو ہیو ایمپل ٹائم، تو پھر آپ ہائی پینگ کلائنٹس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، آپ دونوں کام کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اف یو ہیو ٹائم۔
اور آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں سارے کلائنٹس کا کام ساتھ آن ٹائم جو ہے ڈیڈ لائن کے اندر آپ ان کو ریٹرن کر سکتے ہیں کمپلیٹ کر کے، تو پھر آپ فرم کی جاب اور انٹرنیشنل جو لوکل یا پھر انٹرنیشنل انڈیویجول کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا، کانسٹنٹ ورک فلو بھی ہوگا، اور اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کریئر ایسے ہی بنتا ہے۔ اگر جو ایک بہت کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈیویجول کلائنٹس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ کام کریں، ہم ان سے بہت زیادہ پیسہ ارن کر لیں گے اینڈ آل۔ اس میں موسٹ آف دا پیپل جو ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پراپر ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے، یا پھر آپ نے اچھی کولڈ ای میلنگ وغیرہ نہیں کی، ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہوتی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم جب آپ بار بار ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے ڈفرینٹ کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں، اس میں بہت ٹائم آپ کا جاتا ہے، بہت ٹائم جاتا ہے۔ اگر منتھلی بیسس پہ آپ منتھلی ٹائم کا حساب کتاب لگائیں تو سم ٹائمس کسی منتھ میں آپ کے پاس کوئی کلائنٹ بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی ایکچولی میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کانسٹنٹ ورک فلو کو ضرور ٹارگٹ کرنا ہے، اور آپ نے پیسوں کو، آپ کو کتنا پے کیا جا رہا ہے اس چیز کو بھی ضرور ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ چیز نہیں دیکھنی کہ ایک پروجیکٹ سے ہم جو 4 گنا بھی کما لیں گے وڈ بی انف فار نیکسٹ 4 منتھس۔ آپ کو ضرور جو ہے وہ کسی فرم کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ انڈیویجول کلائنٹس کو ضرور اپروچ کریں۔ تو یہ چیز آہستہ آہستہ شروع میں تھوڑا سا ٹف لگتا ہے، بٹ آہستہ آہستہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے ٹیکل ہو جاتے ہیں۔